اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے میں ایک دوست سے سوال کیا تھا، میں جو ہے اس کے جواب میں دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ دم اور تعویذات کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ دم کے بارے میں وہ علیحدہ ٹاپک ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی ہے، اس کا میں نے لنک جو ہے اس میں شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا۔ دونوں کا جو ہے وہ باہمی تعلق ہے۔ لوگ ایک ہی چیز اس کو سمجھتے ہیں کہ دم اور تعویذ ایک، حالانکہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دم علیحدہ چیز ہے اور تعویذات علیحدہ چیز ہے۔ تو دم پہ تو میں نے ویڈیو تفصیل سے بنا دی کہ کون سے دم جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کن الفاظ سے جائز ہیں۔ نبی پاک کا ثبوت ہے، آپ نے اپنے اوپر بھی کم دم کیا، صحابہ کو بھی تعلیم دی، صحابہ بھی دم کرتے تھے۔ اس پہ پوری مفصل ویڈیو آ چکی ہے میری، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ابھی تعویذات کے بارے میں کر رہا ہوں۔ تو ناظرین اور سامعین، تعویذات جو ہیں ان کا ثبوت نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہے وہ نہیں ملتا کہ آپ نے تعویذ لٹکایا ہو یا دیا ہو یا تعلیم فرمایا ہو۔ تعویذ کا بالکل ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی نہیں ملتا۔ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے دم کا بالکل ملتا ہے۔ دم علیحدہ چیز ہے، میں اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، وہ علیحدہ چیز ہے، بالاتفاق تمام مسلک کے نزدیک وہ جائز ہے۔ تعویذات جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم نہیں کیا، نہ آپ نے تعلیم فرمایا، نہ آپ نے کیا تعویذ نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے تعویذ کرنا، تعویذ لکھنا، تعویذ گلے میں لٹکانا، دکان میں لٹکانا، کاروبار میں، سواری پہ لٹکانا، لیموں پہ دم کرنا، مرچوں پہ دم کرنا، یا پتلے جو ہے وہ بنا کے اس پہ کچھ کر کے وہ کرنا، دبانا، بالکل نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعویذ ثابت نہیں، آپ کے غلاموں سے بھی ثابت نہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں موجود ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، وہ ان کا معمول ہے، وہ بڑے بچے جو ہیں، جو بڑے بچے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، آپ ان پر جو ہے وہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کلمات پڑھ کے بڑوں بچوں پر پھونک دیتے تھے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ کلمات لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، ہاں، بعد میں صحابہ کے بعد تابعین سے تبع تابعین سے جو ہے وہ تعویذ لٹکانا جو ہے، تعویذ کرنا، تعویذ گلے میں باندھنا، ایسا تعویذ جس میں قرآن کی آیات ہوں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوں، دعائیہ کلمات ہوں، وہ کسی کاغذ میں لکھ کے، کسی لوح میں لکھ کے باعث تبریک برکت کاروبار میں، دکان میں یا گلے میں اس کو جو ہے وہ لٹکانا کیسا ہے؟ تو اس میں مختلف علماء کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ تو بالکل اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ جو ہے اہل علم حضرات جو ہیں وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا، قرآنی تعلیمات نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، یا وہ آیات نہیں پڑھ سکتے جو اس تعویذ میں استعمال ہوتی ہیں، لکھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں، تو ان کے لیے کچھ علماء جو ہے وہ رخصت دیتے ہیں کہ وہ لکھ کے وہ گلے میں لٹکا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو بالاتفاق تمام مسالے کے نزدیک، تمام اہل علم کے نزدیک ایسے تعویذ جو ہے جو ہے نفرت کے لیے ہوں، میاں بیوی میں جھگڑے کے لیے ہوں، ناچاکی کے لیے ہوں، کسی کی بندش کے لیے ہوں، کسی بھی غیر اسلامی جو ہے شرع سے ہٹ کے مخلوق خدا کو جو دکھ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، بالاتفاق ایسا تعویذ کرنا گمراہی ہے، ایسا تعویذ کرنا جو ہے دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ بالکل ایسا تعویذ جائز نہیں، مناسب نہیں، اور ایسا تعویذ بھی جائز نہیں
جس میں شرک کے الفاظ ہوں۔ ہمارے استاد کے پاس ایک آدمی تعویذ لے کے ہے، غالباً وہ 18 کا تعویذ تھا، تو کہ اسقاط حمل نہ ہو جائے۔ تو استاد نے جب کھول کے دیکھا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اس میں لکھا ہوا تھا محمد وتد، محمد وتد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کفر نقل کفر نہ باشد، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ نبی اسلام کی لا آپ کے نام کے اوپر، عربی میں اگر میں تو اس کو مناسب ہی نہیں سمجھا اس لفظ کا ترجمہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ایسے غلط الفاظوں میں اگر اس میں لکھے ہوں تو بالکل بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے۔ آخر میں ایک بات آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ انتہائی برادرانہ ہمدردانہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں سے، یقین کرنا جو لوگ اس تعویذات میں پڑھتے ہیں ان کا پھر ذہنی میلان ہی انہی طرف ہو جاتا ہے، اس کے بغیر پھر ان کو نہ جیسا گمان ہو گیا ان کے ساتھ تعویذات کے ساتھ، تو پھر ویسا ہی ہوتا، تعویذوں کے بغیر پھر ان کو شفا بھی نہیں ملتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک سے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری آقا کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ منع فرمایا کہ غسل خانہ ہے جو سیپریٹ غسل خانہ ہی ہے، جس میں کموڈ یا واش وغیرہ نہیں لگا ہوا، میرے آقا نے منع فرمایا اس میں پیشاب کرنے سے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فإن عامۃ الوساوس منہ، کہ اس میں پیشاب نہ کیا کرو، پیشاب کرو گے تو جتنے بھی انسان کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جو ہے مینا خیالات آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وجہ سے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تعویذات جو ہیں غیر شرعی، غیر اسلامی تعویذات جن کے الفاظ غلط ہیں، الفاظ شرکیہ ہے یا کالا علم ہو، کسی بھی قسم کا ہو، چاہے کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے کیا جائے یا کسی کے دکان بند کرنے کے لیے کیا جائے، کسی بھی نظریے سے ناجائز الفاظ سے کیا ہوا تعویذ بالاتفاق حرام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، وہ دوری ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے اعتقادات بھی اسی جگہ پہ جمتے ہیں، یہ ایسے ہی لوگ پھر دنیا میں رسوا ہوتے ہیں کہیں سے بھی، پھر ان کا عقیدہ جن کا یہ بن جائے کہ ہاں تعویذ میں ہی شفا ہے، اس میں شفا ہے، قرآن میں شفا نہیں، پھر ایسے لوگ دنیا میں خواب و خاصتر ہی رہتے ہیں، دنیا بھی ان کی خراب ہوتی ہے اور قبر بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، بالکل جو ہے وہ تعویذ اگر لیں کسی اہل علم سے بالکل لے ہی نہ، قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن میں ہے نا شہد میں شفا ہے، تو شہد لٹکا لو تو اس میں شفا ہے؟ بالکل نہیں، شہد کھانے میں شفا ہے، قرآن کلام لٹکانے میں نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ جائز کی حد تک جائز ہے، ضرورتاً جائز ہے، لیکن ان کو لٹکایا جائے گلے میں، یہ جو ہے وہ سمجھ سے دوری ہے، ایسا بالکل اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے تمام جو مسلمان ہیں ان کے عقیدے پروردگار اپنی ذات کے ساتھ ان کو جو ہے وہ عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعویذات کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک جو ہے درویش آدمی، فقیر آدمی سفر کرتے ہوئے، جنگل بیابان کا سفر تھا، اپنے گدھے کے ساتھ گئے، کسی جنگل میں ایک مکان دیکھا۔ تو یہ بطور طنز اور مزاح کے سنا رہا ہوں، بات جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، طنز اور مزاح کے سنا رہا ہوں، حقیقت سے جو ہے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو واللہ عالم، لیکن بطور طنز اور مزاح کے سنا رہا ہوں۔ تو جنگل بیابان میں گئے تو عورت کو جو ہے نا وہ بچے کی تکلیف تھی، تو بچہ نہیں ہو رہا تھا، ڈیلیوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے خاوند نے اس کو کہا، فقیر کو کہا، ہاں وہ دم یا تعویذ کر بچہ ہو جائے تو پھر ہم تمہیں رہنے کے لیے، بارش ہو رہی تھی، جگہ اور رہائش دیں گے۔ تو اس نے جو ہے فارسی میں جو ہے وہ لکھ کے دیا، مراجع شد خر مراجع شد، پسرے دہکاں زائد نہ زائد، کہ مجھے بھی جگہ مل گئی، میرے گدھے کو بھی مل گئی، کسان کی جو ہے بیوی کا بچہ پیدا ہو یا نہ ہو۔ تو اس نے یہ الفاظ لکھ کے کاغذ پہ اس کو دے دیے، اس کے حوالے کر دیے کہ یہ جا کے لٹکا دو، تو یہ لٹکانا ہی تھا، تو اس کا بچہ ہو گیا۔ تو اعتقاد بھی ہے، جس کے ساتھ جیسا بھی اعتقاد رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اعتقاد کو ٹھیسنے ویسا ہو جاتا ہے، لیکن بالکل بھروسہ اس پہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹا کے اسی پہ بھروسہ کر لینا تعویذات پہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ یہ انسان کو جو ہے پھر جو ہے وہ توہم اور خیالات کے جو ہے دلدل میں انسان ایسا پھنستا ہے، پھر وہ اس سے نکلتا نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے محفوظ رکھے، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔